السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، انجینئر محمد علی مرزا کے پاس کوئی بھی اسلام کی ڈگری نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی یونیورسٹی کی ایم اے پی ایچ ڈی ایم فل کی کوئی ڈگری ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی مدرسے کی ڈگری ہے، نہ کسی وہ استاد کے پاس پڑھے ہوں۔ انہوں نے یعنی اسلامی علوم کہیں سے بھی حاصل نہیں کیا، نہ کسی یونیورسٹی سے، نہ دستگاہ سے، نہ کسی استاد سے۔ لیکن ان کو اتنا تکبر ہے اور وہ اتنے متکبر انسان ہیں کہ وہ امام کعبہ کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امام کعبہ کو قرات کرنا نہیں آتی، کسی بھی امام کعبہ کو، امام مسجد نبوی کو تلاوت قرآن نہیں آتی، اور جب کہ وہ خود دیکھ کر قرآن کئی مرتبہ غلط پڑھ چکے ہیں۔ ان کی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ غلط قرآن پڑھنے کی دیکھ کر۔ اسی طرح وہ اپنے فالوورز اور سبسکرائبر پر بہت اتراتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے تقریباً 16 اکتوبر 2010 کو پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پر، اور ان کے فالوور اور سبسکرائبر کیوں زیادہ ہیں اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلے وہ اہل سنت کی باتیں کر رہے تھے، اور پھر بعد میں کچھ مخصوص مسائل اٹھائے، اور پھر جو انہوں نے سب سے پہلے کام کیا کہ علماء کی تھمبنیل لگاتے تھے، جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ میری تھمبنیل لگا کر ویوز کمانا چاہتے ہیں، وہ کام وہ خود کر رہے تھے۔ علماء کی تھمبنیل کا لگاتے تھے، پھر ان پہ تنقید کرتے تھے، کیونکہ پھر جو ان علماء کے فالوورز تھے وہ تھمبنیل دیکھ کر کلک کرتے تھے، اور اسی طرح پھر جو کچھ فرقوں کی باتیں ہیں وہ ان کے کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں پھر ان پہ وہ کچھ ریفرنس دیتے اور تنقید کرتے۔ پھر انجینئر نے صحابہ کرام پر تنقید کرنا شروع کر دی، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ، اور حضرت بی بی عائشہ پہ بھی ہیں ان کی ویڈیوز، اور خلفائے راشدین میں سے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پہ، کبھی حضرت عمر پہ، مختلف صحابہ کرام پہ ان کی ویڈیوز ان کے خلاف موجود ہیں، اور کبھی اشارتاً کہہ رہے ہوتے ہیں اور کبھی ظاہراً بھی۔ پھر اہل سنت کے جو مخالف فرقہ ہے، مسلک گروہ، اس نے ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اور بھی ان کے پیچھے بہت خفیہ اور مخفی ہاتھ ہیں جو ان کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور کچھ جو نوجوان ہیں بھولے بھالے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، اور ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں، ان کے پاس کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ اسلام پر بول سکیں، اور کئی مرتبہ جھوٹے ریفرنس دیتے ہیں اور ترجمے کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو خود تو ترجمہ آتا نہیں ہے، اور جو کتابوں سے بھی دیکھتے ہیں اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ ان کے اخلاق کی یہ ہے کہ وہ اپنے مخالف پر اور دوسروں پر بھی، کچھ بزرگوں پر، کچھ اولیاء اللہ پر ایسے جملے کستے رہتے ہیں، اور نارملی بھی وہ جو زبان بولتے ہیں وہ ایک عام انسان، ایک عام مسلمان کی زبان نہیں ہے۔ ادب اور اخلاق ایک مبلغ اور ایک عالم دین کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جو سن کر لوگ متاثر ہوں، لیکن ان کا جو لینگویج ہے وہ بہت ہی بیکار لینگویج ہے، گھٹیا لینگویج۔ پھر بعد میں ابھی ان کو کچھ سبسکرائبر کی وجہ سے، ویورشپ کی وجہ سے، اور کچھ ہڈن ہینڈ جو ان کو مین اسٹریم میڈیا پر لے کے آئے، ٹی وی چینلز پر لے کے آئے، ان کی وجہ سے بھی ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا خود کہتے ہیں کہ فرقہ واریت نہیں کرنی چاہیے، جبکہ یہ سب سے بڑی فرقہ واریت یہ کرتے ہیں، فرقوں کو چھیڑتے خود ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے اولیاء اللہ ہیں، ان کو بھی یہ معاف نہیں کرتے۔ اس طرح صحابہ کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان پر بھی یہ زبان کھولنے سے باز نہیں آتی، اور یہ دوسروں کو چیلنج کرتے ہیں، اور پھر چیلنج بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ میدان میں نہ آنا پڑے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام کعبہ کو لے کے آؤ تو میں مناظرہ کروں گا اہل حدیثوں سے، اسی طرح دیوبند سے اگر مناظرہ کرنا ہے تو مفتی تقی عثمانی کو لے آؤ، ان سے لکھوا کے آؤ، اور اسی طرح اگر بریلوی وغیرہ کو کرنا ہے تو مفتی منیب الرحمن یا دوسرے علماء سے لکھ کر لائیں تو پھر میں مناظرہ کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، اور آپ کے ملین سبسکرائبر ہونے چاہیے تو میں آپ سے مناظرہ کروں گا۔ تو جب مفتی طارق مسعود صاحب کے ملین سبسکرائبر ہیں تو انہوں نے ان کو چیلنج دیا، اور وہ جہلم بھی گئے اور ادھر 48 گھنٹے رکے بھی صحیح ان کے لیے، لیکن انہوں نے پھر ان سے مناظرہ نہ کیا اور رائے فرار اختیار کی۔ تو سیاست میں بھی انہوں نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور مفاد پرست نکلے۔ پہلے عمران خان کی حمایت کر رہے تھے جب وہ اقتدار میں تھے، اور جب اقتدار سے عمران خان چلے گئے تو اب ان کی مخالفت کر دی۔ اسی طرح اب وہ نواز شریف کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے بارے میں بھی ان کے سپورٹ میں، ان کی حمایت میں بہت سارے بیان دیے انہوں نے۔ ایک اور پاپولیرٹی کی ان کی وجہ یہ ہے کہ پھر علماء نے ان کو جواب دیا تو یہ پاپولر ہو گیا۔